لنا بشرى شديد فجاء بلا ربيا وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها وإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوا أول مرة ولا يكفروا ما علوا وتتبيرا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یہ سورہ بنی اسرائیل کا مطالعہ کر رہے ہیں. شروع معراج کے واقعے سے ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی تصدیق کیا اور لگا دی تھی کہ آپ اللہ کی باتیں کریں. پہلے تو اپنی صرف بیان فرمائی تھی اللہ نے کہ سبحان اللہ، جو لے کے گیا ہے وہ پاک اور بزرگ و برتر ہے، ہر چیز سے اور ہر چیز کا مالک ہے. جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے، لیکن اس کا کام جتنے بھی ہیں وہ عزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے، زبردست بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے. وہ پہلی باتیں اللہ نے بیان فرما دی تھی کہ کیسے لے کے گیا، کیوں لے کے گیا، کس لیے لے کے گیا، وہ ساری چیزیں بیان ہو گئی. اس کے بعد ایک آنن فانن یہ دو فکروں کے بعد اللہ نے بنی اسرائیل کی تاریخ جو ہے وہ بیان کرنی شروع کی. اور تاریخ اس لیے بیان کرنی شروع کی کہ تاکہ یہ جو مکے کے مخاطب ہیں اس کے بعد، کیونکہ یہ جو ہے ہجرت سے 1 سال قبل یہ نازل ہوئی تھی، اس کے بعد جو واسطہ پڑھنا تھا وہ اہل کتاب سے مدینے میں، ہجرت کے بعد مدینے میں اہل کتاب یہودی رہتے تھے بہت زیادہ. وہ اہل کتاب تھے، کتاب کے علم رکھتے تھے، پیغمبروں کی اولاد بھی تھے، پیغمبروں کو تسلیم بھی کرتے تھے، لیکن شرک کے اندر غرق ہو گئے. جیسے آج کل ہماری قوم ہے کہ ہم ہر چیز کے اوپر ایمان رکھتے ہیں. ہمارا دوزخ پہ بھی ایمان، جنت پہ بھی ایمان، قیامت پہ بھی ایمان، اللہ کی اللہ کو وحدہ لا شریک بھی ہم تسلیم کرتے ہیں. لیکن اس کے باوجود کچھ دلائل و کچھ انسانی کمزوریوں کی بنا پہ کہ ہم سمجھتے ہیں شاید اگر یہ نہ ہو، جیسے کہہ دیتے ہیں کہ کسی کو پوچھے جی کیا حال ہے، خیریت ہے، وہ کہتا ہے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. تو پھر وہ کیا حال ہے جی، وہ کہتا ہے اللہ نبی وارث ہے. اللہ وارث ہے، نبی وارث نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کے لیے ایک بڑا کثیف یا ثقیل لفظ ہے اور بڑی مشکل ہضم ہونے والا ہے. کیونکہ توحید جو ہے، خالص توحید، وہ اس چیز کا وہ چیز کی متقاضی ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو نہ ملایا جائے، نہ اختیارات میں، نہ صفات میں، نہ احکام میں، کیونکہ اللہ حاکم الحاکمین، اللہ سب سے حاکم جو ہے، حاکموں کا حاکم، بادشاہوں کا بادشاہ اللہ کی ذات ہے. اس نے ہر چیز کو بنایا، اس نے اپنی حکومت کو بنایا، اس نے اس سلطنت کو بنایا. اسی لیے اب کیونکہ بنی اسرائیل سے واسطہ آنا تھا تو ان کی تاریخ کے 2 بڑے مشہور واقعات جو تھے وہ کل بھی ہم نے شروع کیے تھے لیکن بیچ میں رہ گئے تھے. پہلا واقعہ اللہ نے فرمایا تھا وہ ہوگا کہ تم 2 دفعہ فساد پھیلاؤ زمین کے اوپر، تم 2 دفعہ فساد پھیلاؤ گے. پہلا فساد جب ہوا کہ وہ یروشلم کے اندر بیت المقدس کے بعد پہلے تو گئے تو بڑے، اس کے بعد آہستہ 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 شرک کے اندر جہاں قربانیاں ہوتی تھی، قربان گاہ جو تھی، اس کے اوپر بھی انہوں نے بت رکھ دی. اور موسیٰ علیہ السلام نے یا جتنے پیغمبر آئے تھے، جیسے پیغمبر نے فرمایا کہ اے یروشلم، سورج جو نبیوں کو قتل کرتا
اور جو تیرے پاس بھیجے گئے ان کو سنسار کرتا ہے۔ کتنی بار میں نے چاہا کہ جس طرح مرغی اپنے بچوں کو پر تلے جمع کر لیتی ہے، اس طرح میں بھی تیرے لڑکوں کو، تیری لڑکیوں کو اپنے پاس جمع کر کے محفوظ کر۔ یہ پیغمبر کہہ رہا ہے، لیکن انہوں نے نافرمانیوں میں نافرمانی کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو دوسری قوم جو تھی اس کے اوپر مسلط کی، اور وہ بیت المقدس میں آ گئے اور انہوں نے اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ 1,63,000 انسانوں کا قتل کیا گیا، اور کتنے لوگ قیدی بنا کے، غلام بنا کے مصر کے اندر بھیج دیے گئے، جو خانوں کے اندر کام کرنے والے غلام تھے اس وقت غلاموں سے کام لیتے تھے، ادھر بھیج دیے گئے۔ اور کچھ لوگ وہ اس کام کے لیے رکھ لیے گئے کہ جو اس وقت تھیٹر تھے، لائف تھیٹر، کہ اس کے اندر شیر کو، چیتے کو یا کوئی دوسرے بوزی جانور کو جو کہ درندہ ہوتا تھا اس کو چھوڑا جاتا تھا، اس کے سامنے انسان کو چھوڑا جاتا، تو وہ ان کی چیر پھاڑ، ان کے تماشے دکھانے کے لیے اس تھیٹروں کے اندر انہوں نے رکھا۔ اور کئی لوگوں کو اس لیے رکھا کہ ان کو وہ جو تلوار کے کھلاڑی ہیں وہ درمیان میں رکھ کے اس کو تحقیق کرے کس طرح کرتے۔ اس طرح ان کو پھر وہ تباہ و برباد کیا گیا۔ اور اس کے بعد پھر یہ جب معاملہ ہوا تو اس کے بعد کچھ بچے کچھ لوگ رہ گئے اور روم کے بادشاہ نے اس کے اوپر قبضہ کر لیا۔ اور یہ بادشاہ جو پومپی یا مرکوکس تھا، اس نے آخری دم پہ جب کہا ان کو عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی کی سزا دی، تو اس نے کہا کہ 2 آدمیوں کو میں نے پھانسی کی سزا دی ہے، جیسے کل میں نے عرض کر دیا تھا، آج ہماری عید کا دن ہے، میں ایک آدمی کو چھوڑ سکتا ہوں۔ تو یہ اتنے بدبخت تھے، انہوں نے یک زبان سب نے یہ کہا کہ عیسیٰ کو پھانسی لگا دے اور مرابا ڈاکو کو چھوڑ دے۔ اور ان کی بدبختی کا عالم یہ تھا، اور اس کے بعد ان کے اوپر یہ تباہی مسلط ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ، سورہ آل عمران میں پڑھ رہے ہیں کہ اب تجھے یہاں سے اٹھا لیں، اور پھر ان کو شبہ ان کے لیے شبہ پیدا کر دیں گے کہ یہ مرابا ڈاکو عیسیٰ تھا یا مرابا ڈاکو۔ انہوں نے مرابا کو پھانسی دے دی، لیکن عیسیٰ علیہ السلام اسی طرح بالکل اسی جسم کے ساتھ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے، اسی جسم کے ساتھ ان کو اٹھایا گیا ہے، اور وہ پھر وہ واپس اس دنیا میں دوبارہ ایک دفعہ تشریف لائیں گے قیامت سے پہلے۔ یہ پہلا واقعہ تھا۔ پھر دوسرا واقعہ جب ہوا تو اللہ نے کہا کہ پھر تم نے، پھر اللہ نے ان کو کچھ عقل دی، کوئی یہودا جو اسرائیلی تھے، وہ تو پتہ کہ یہودا کا جو یہودی کی اولاد تھی، جو یہودا کا آگے نسل چلی تھی، انہوں نے ایک تحریک چلائی جس کو مقابی تحریک ہے۔ انہوں نے تحریک چلا کے پھر تمام یہودیوں کو اکٹھا کیا، اور پھر یہودیوں کو اکٹھا کر کے بڑی زبردست تحریک چلا کے پھر ان کے اندر اصلاح کی، پھر انقلاب آیا، اور پھر انقلاب آنے کے بعد پھر یہودا 2000 سال تک دار پھرتے رہے، پھر ان کی تو یہ 2 خوشخبریاں یا سمجھ لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں اللہ نے یہ اس لیے بیان فرمائی کہ تمہیں پتہ چل جائے کہ تمہاری تاریخ، یہ پوری تاریخ ان کی ہے کہ بنی اسرائیل کی دوسری ریاست جو یہودیہ کے نام سے جنوبی فلسطین میں قائم ہوئی، وہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد جلدی شرک اور بد اخلاقی میں ملوث ہو گئی، اور اس لیے وہ تباہ ہو گیا۔ آپ کو پتہ ہے سلیمان علیہ السلام کی حکومت فضاؤں ہواؤں میں تھی، درندوں چرندوں کی بولیوں کو سمجھتے تھے۔ پورا قصہ سورہ سبا کا، وہ اپنے ملکہ سبا کا واقعہ پڑھا ہے سورہ کہف کے اندر۔ تو یہ سارے معاملات کے بعد اللہ نے یہ 2 بشارتیں دی تھی کہ یہ قرآن تم نے دیکھ لو اپنی تاریخ کو پڑھ کے کہ یہ واقعہ تمہاری تاریخ میں ہو چکے ہیں یا نہیں ہو چکے۔ اس کے بعد بین اصحاب پھر تم نے دوسری دفعہ پھر ویسے کام کیا، اصلاح کے بعد پھر وہ، تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جابر حکمران مسلط کیا، اور اس طرح انہوں نے سارے قتل کیے، اور جتنے لوگ تھے ان کو قیدی بنایا، اور جو خواتین تھی خوبصورت دراز کر اچھی خواتین تھی، سب کو جو وہ بادشاہ وقت تھے ان کو وہ ہم کے اپنے پاس لے گئے اور ان کو غلام بنا دیا۔ یہ ان کی تاریخ ہے۔ تو اس اصل میں یہ مخاطب بنی اسرائیل ہیں، لیکن جو آج کل کے ہم ضعیف الایمان مسلمان ہیں، ہمیں بھی یہ خطاب ہے کہ اپنے احوال کو درست کرو، اور یہ سبق لو کس سے؟ بنی اسرائیل کی تاریخ سے۔ اور اس تاریخ کو اس لیے بیان اللہ نے یہاں فرمایا تاکہ یہودی سمجھ لیں کہ یہ الکتاب ہے، یہ وہ کتاب ہے جو اللہ نے نازل کی ہے، آخری کتاب ہے جس میں پوری ہسٹری یہودیوں کی ہے۔ اسی طرح اللہ نے کہا
فلا فائدہ جا وعد الآخرت لیسوء وجوہکم، پھر ہم نے دوسری وعدے کا جب وقت آیا تو ہم نے پھر دوسرے دشمنوں کو تم پر مسلط کیا تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں اور مسجد بیت المقدس میں اس طرح گھسیں جس طرح پہلے دشمن گھسے، اور جس چیز پر ان کا ہاتھ پڑے اسے تباہ و برباد، اس طرح انہوں نے یہ بیت المقدس کو تباہ کیا۔ یہ پوری تاریخ ہے اور یہ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے، اگر اس کو پڑھنا شروع کریں گے تو پھر 15 دن چاہیے، لیکن کیونکہ یہ علمی گفتگو ہے، جو اصل جو اس سے سبق ہے وہ یہ ہے کہ یہودیوں جیسا رویہ ہمیں اختیار نہیں کرنا۔ تو پھر اللہ نے کہا سا ربکم ان یرحمکم وان عدتم عدنا وجعلنا جہنم للکافرین حصیرا، ہو سکتا ہے اب تمہارا رب پھر تمہارے اوپر رحم کرے، لیکن اگر تم نے پھر اپنی سابق روش کا اعادہ کیا تو ہم بھی پھر اپنی سزا کا اعادہ کریں گے، اور وہ سزا کیا کریں گے کہ کافر نعمت جو لوگ ہیں، کافر جو نعمتوں سے کافر ہے، جو نعمتوں کا انکار کرتے ہیں، ان لوگوں کی ہم نے جہنم کو قید کرنا بنا رکھا۔ اس لیے جب ہم نے یہ ایمان کی نعمت، یہ قرآن کی نعمت، اکثر صحابہ یہ کہا کرتے تھے پروردگار یہ سب سے بڑی نعمت جو تم نے ہمیں قرآن دیا، یہ سب سے بڑی نعمت، ہم اس کا شکر بجا کریں۔ حقیقت بھی یہی ہے، انسان انسانیت کی بلندی پہ تب ہی جا سکتا ہے جب وہ اس قرآن کے علم سے اپنے آپ کو مزین کرے، اور جب وہ اللہ کا خوف اس کے دل کے اندر جاگزیں ہوتا ہے، اس کی کیفیت ہی بدل جاتی ہے، ڈرتا ہے، قدم اٹھاتے ہوئے ڈرتا ہے، لوگوں سے گفتگو کرتے ہوئے ڈرتا ہے، کہیں کسی کے حقوق سلب نہ ہو جائے، کہیں کسی کی دل شکنی نہ ہو جائے، کیونکہ قیامت کے دن اٹھ کے میرے اوپر دعوے دار نہ بن جائے۔ یہ کیسی کیفیت ہے؟ اور جو اس کے اوپر ایمان نہیں رکھتے ان کی کیفیت کیا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا بہت ہی بڑا فضل ہے کہ غیر مرئی قوت سے ہم ڈرتے ہیں، اور ڈر کے ہم لوگوں کے اوپر ظلم نہیں، وہ اصل ایمان ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوام ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ پہلے ہی ہم نے کہہ دیا کہ اللہ ہم تو ناتواں ہیں، کمزور ہیں، ہمارے پاس کی کوئی بات نہیں ہے، لیکن ہمیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی راستہ دکھا دے، اور ان لوگوں کا راستہ جن کے اوپر تیرا انعام ہو، پیغمبروں کا، ولیوں کا، نیک لوگوں کا، اور جتنے تیرے پیغمبر، اتنے پیغمبر بنی اسرائیل کے اندر آئے کہ شمار کرنا مشکل، گلی گلی کے اندر اللہ نے پیغمبر بھیجا، اور ہر پیغمبر نے ان کو نصیحت کی۔ اس لیے تفسیروں کے اندر آتا ہے، تاریخ کے اندر آتا ہے کہ قیامت کے دن بعض پیغمبر ایسے اٹھیں گے تو ان کے ساتھ ایک بھی مومن نہیں ہوگا، ایک بھی مسلمان نہیں ہوگا، اور ان کے چہروں سے خون بہہ رہا ہوگا، اور پھر بھی اپنے اللہ سے فریاد کر رہے ہوں گے کہ یا اللہ یہ ہماری امت کو معاف فرما دے، یہ ہمیں جانتے ہیں۔ یہ پیغمبر کی صفت ہے، رقیق القلب ہے، حریص ہے ہماری بخشش کے اوپر۔ تو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری وقت بھی یہی کہہ رہے تھے، کان لگائے پوچھے کیا ہے، دو ہی، یا اللہ میری امت کا کیا بنے گا؟ تو جبرائیل نے کہا کہ آپ کی امت کے بارے میں مت روئیں، آپ پیچھے میں بیان کر دیا تھا پوری، کہ جب دعا مانگی تھی ابراہیم علیہ السلام نے، فمن عصانی، جو میری نافرمانی کرے گا، انت غفور رحیم، بخشنے والا۔ تو جب یہ بات آئے تو آپ رونا شروع ہو گئے، رو رہے تھے، اور جبرائیل علیہ السلام اسی وقت تشریف لائے، سلام کیا، کہا رونے کا سبب پوچھا گیا، کہا میں اپنی امت کے بارے میں روتا ہوں، ضعیف العمل ہے، کمزور ہے، بھول جاتی ہے، میرا کیا بنے گا؟ تو کہا اللہ کا حکم ہے، اللہ کا اشعار ہے، اللہ نے یہ بشارت دی ہے کہ میں آپ کی امت کے بارے میں آپ کو خوش کرتا ہوں۔ یار ہمیں بھی امتی بن جانا چاہیے، ہمیں بھی وہ نظام جو اللہ کے رسول نے 23 سالہ زندگی میں اپنی زندگی کو تربٹ کر کے 3 بستر کے اوپر نہیں سوئے، حالانکہ دنیا جہاں کے یہاں ایک چھوٹا سا کوئی پیر ہوتا ہے تو اس کے دروازے سونے کے لوگ بنانا شروع کر دیتے، اگر وہ چاہتے تو آج بھی اگر کوئی وہ تو کیا کچھ نہیں کر سکتا،
لیکن چٹائی پہ سوئے ہوئے ہیں، نشان پڑے ہوئے ہیں. تو صحابہ نے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے کوئی نرم بستر نہ بنا دیں؟ کیا میری مثال تو ایک مسافر کی ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے آیا ہے، درخت کے نیچے بیٹھا سائے، اور پھر جب سایہ چلے جائے گا تو اٹھ کے چلے جائے گا. میں تو دنیا میں ایسے زندگی کتنے کتنے دن کھانا نہیں کھایا، اور پھر وہ پتھر توڑنے کی جو خندق کا معاملہ تھا، تو خندق کھد رہی تھی، پتھر ٹوٹ نہیں رہا تھا. تو جب آپ نے کدال ماری تو چنگاریاں نکلی. کہا مجھے اللہ نے فارس کے جو محل ان کو فتح کر دیا، مجھے تھا. پھر چنگاریاں نکلی تو مجھے شام کے محلات دے دیے گئے. تو وہ مذاق اڑاتے تھے بھوک سے مر رہے ہیں، پتھر ٹوٹ نہیں رہے، اور یہ فارس کے محلات پہ دیکھا آپ نے ساتھ میں بکاس لے کے گئے وہ کنگن جو سراقہ کو پہنانے تھے، وہی سراقہ جس کا میں نے پہلے آپ کو قصہ سنایا تھا کہ جب وہ اس کو پھینکا گیا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اندر اس کے جو مسلمہ بن کذاب کا جو وہ قلعہ تھا، تو انہوں نے کہا اندر جب پھینکیں گے تو قتل کر دیں گے. انہوں نے کہا میں مر نہیں سکتا، مجھے آپ پھینکیں میں نہیں مر سکتا. جب وہ انہوں نے دروازہ کھولا، دروازہ کھول کے زخمی ہو کے باہر آئے تو مسلمانوں کو فتح ہوئی. تو صحابہ نے پوچھا تمہیں کیسے یقین تھا تم مر نہیں سکتے؟ انہوں نے کہا میرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اس وقت تک تو دنیا سے نہیں جائے گا جب تک تجھے شہنشاہ روم شہنشاہ ایران کے کنگن نہیں پہنائے جائے. تبھی تو میں نے کنگن پہننے ہیں. اور پھر وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، پھر وہ کنگن پہنائے. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اس دنیا کے اوپر چین، اس زمین کے اوپر، اس مٹی کے اوپر امن اور چین قائم کیا. آج بھی اگر ہم کوئی کریں تو چین ہو سکتا ہے. تو اللہ نے فرمایا ان هذا القرآن يهدي للذي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا. حقیقت یہ ہے کہ یہ وہ قرآن رحمت کرتا ہے جو بالکل سیدھی ہے. جو لوگ اسے مان کر بھلے کام کرنے لگے، انہیں یہ بشارت بھی دیتا ہے کہ ان کے لیے بڑا آ جائے فوزا عظیما، کہ اس کے لیے تو جو ایمان لائے گا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار ذلک الفوز الکبیر ان بطش ربک لشدید انہ هو یبدی و یعید. اس کے لیے تو اجر کبیر ہے. گناہ کر لو، ڈر جاؤ، پھر توبہ کر لو، لوٹ آؤ، بار بار توبہ کرو، بار بار توبہ شکنی ہو پھر بھی توبہ کرو، اور اللہ کے دربار میں گریہ کرو، رو. جیسے حدیث میں میں نے کل بھی اس سے پہلے سنائی کہ مکھی کے سر جتنا اگر آنسو بھی تمہارے آنکھوں سے اللہ کے خوف سے نکل آئے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت دی ہے کہ اللہ تمہیں معاف فرما دے. لیکن خوف اس کا چاہیے. وَأَنَّ الَّذِينَ ٹائم مجھے بتا رہے ہیں وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا، جو لوگ آخرت کو نہ مانے انہیں یہ خبر دیتا ہے. یہ قرآن کیا کرتا ہے؟ جو قیامت کو نہیں مانتے، حساب کتاب کو نہیں مانتے، ان کو خبر دیتا ہے آتدنا لہم عذابا علیما، ان کے لیے دردناک عذاب مہیا کر رکھا ہے. جو شخص یا گروہ یا قوم اس قرآن کی تنبیہ اور اس کی تلقین کو تسلیم نہیں کرتی تو پھر اس نے جلنا ہی، اس کو جلنے کے علاوہ کوئی اس کو بچا نہیں سکتا اللہ کی گرفت سے. دردناک عذاب ہوگا. اب یہ روزانہ مولوی صاحب ہمارے قاری صاحب بھی یہاں یہ آیتیں پڑھتے ہیں وجود الانسان بالشر دعا بالخیر وکان الانسان وجولا. انسان شر اس طرح مانگتا ہے جس طرح خیر مانگنی چاہیے. جیسے کوئی مصیبت یا مشکل کو مر جاتا ہے وہ کئی آئے اللہ کی کر دیتا ہے، آئے اللہ کی وقت مقرر ہے. جو وقت مقرر تھا سعودی عرب میں فوت ہو جاتے ہیں جو کہتے ہیں فوت کہتے ہیں الحمدللہ اپنی مہلت وقت اپنا مہلت عمل جو اللہ نے ان کو دی تھی وہ ختم کر کے دنیا سے چلے گئے. اب ان کا صاحب اللہ کے. اور یہاں جو ہے پیچھے پکار آتی ہے. ابھی میں ہمارے سائے فوت کی ہوگی تو ان کی بڑی بیچاری فوت ہوگی تو ان کی پیچھے بیٹیاں ان کو کہہ رہی ہیں اماں خدا حافظ، اماں خدا حافظ. اور اماں کے لیے دعا کرو کہ اللہ اس کے خفیہ ظاہر گناہوں کو معاف کرنا. اللہ یہ تیری بندی تھی، کمزور تھی، ضعیف تھی، بیماری کے اندر اس نے مشکلات میں زندگی گزاری ہے،
بیوگی کے اندر میں ہمیں پرورش کیا ہے، اور کس طرح کیا ہے، التجائیں کرو کہ اللہ یا اللہ کے گناہوں کو معاف کر دیجیے، لیکن ہم الٹے خانے تشریح اللہ سے کریے کرتے اللہ اپنے نظام کو چلاتا ہے۔ یہ آیت کل انشاءاللہ تعالیٰ اس کو پڑھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کی ذات کریم